یہاں پر ایک اور نقطہ آپ کی نظر کرتا ہوں، باقی تمام امتیں اگر وہ گناہ کرتی، ظلم اور زیادتی کرتی، اسی وقت ان کے اوپر عذاب آ جاتا۔ جتنی بھی سابقہ امتوں نے غفلتیں، جتنے گناہ کیے، آج سارے اس امت کے اندر موجود ہیں، لیکن عذاب نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے، قرآن فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ محبوب، اللہ فرماتا ہے میری ما کان اللہ کی یہ شان نہیں ہے لِيُعَذِّبَهُمْ، آپ کی امت کو عذاب دے، وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ ان میں موجود ہیں۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ ان میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا، آپ کی امت کو سزا نہیں دے گا، اس لیے کہ جب تک آپ موجود ہیں۔ تو آج اگر امت کو عذاب نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کریم آقا آج بھی موجود ہیں، اس وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا۔ سید اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا نا، وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ بھی نہ ہو، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یہ آج ساری رونقیں، جب یہ جہان عالم کچھ بھی نہیں تھا، جب کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی عمر مبارک کتنی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی، اے جابر اللہ تعالی نے خلق قبل الاشیاء، تمام چیزوں کے پیدا کرنے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ تو جب کچھ بھی نہیں بنا تھا اس وقت بھی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس موجود تھی، اور قیامت تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام سرپرستی فرما رہے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، 3 دن بعد ایک اعرابی دیہاتی حاضر ہوتا ہے۔ اس حدیث کو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم روایت فرماتے ہیں، حضرت امام جلال الدین سیوطی نے نقل کیا۔ اور حضرت امام جلال الدین سیوطی کون ہے؟ 600 کتابوں کے مصنف ہیں، قرآن پاک کے مفسر ہیں، 9ویں ہجری کے مجدد ہیں، اور 75 مرتبہ آپ کو جاگتے ہوئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ یہ وہ ہستی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری، آپ کی وفات اور آپ کے ظاہری وصال کو 3 دن گزرے تھے۔ ایک اعرابی آتے ہیں اور قرآن پاک کی وہ آیت پڑھتے ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو پھر سیدھے سیدھے مصطفیٰ کے در پر آ جاؤ، مصطفیٰ خود بھی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں گے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، مصطفیٰ تمہارے لیے بخشش طلب کریں گے۔ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا الرَّحِيمًا، مصطفیٰ کے جب ہاتھ اٹھ جائیں گے توبہ بھی قبول ہو جائے گی، تمہاری بخشش اللہ فرما دے گا۔ صحابی رسول یہ آیت پڑھتے ہیں اور 3 دن بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر پر آتے ہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ آپ کے روضہ اطہر کی مٹی کو اٹھا کر سر میں ڈالتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو قرآن میں پڑھا تھا جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو پھر آپ کے
पास आ जाओ, कमली वाले मैं आपके पास हाजिर हो चुका हूं, मैं अपनी जान पर जुल्म कर बैठा हूं, मैं आपके पास हाजिर हो चुका हूं। तो फरमाते हैं जब उसने ये कलमे बोले, फनूदिया इन्नहु कद गुफिर लक, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मज़ार अक़दस से आवाज़ आती है, जा तेरी बख्शिश कर दी गई है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हयात हैं तो अपनी उम्मतियों की बात को समाअत फरमाते हैं और उनका जवाब अता फरमाते हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इस्लाम की दावत देने के लिए आप जाते हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तो कबीले के लोगों ने आपसे पूछा, खालिद जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो और जिस नबी के नाम पर तुम बड़े बड़े जंगों के मैदान में तन्हे तन्हा लड़ते रहते हो, जिस नबी के नाम पर तुम अपनी जानें कुर्बान करने के लिए हाजिर हो, जिस नबी के बारे में तुम बात तक सुनना बर्दाश्त नहीं करते और जिस नबी से इतनी बड़ी मोहब्बत करते हो जिनका लुआब दहन भी नीचे ज़मीन पर नहीं गिरने देते, जिनके जिस्म मुबारक से लगा हुआ पानी, वुज़ू का पानी तुम ज़मीन पर नहीं गिरने देते, जिनके मुँह मुबारक, बाल मुबारक तुम ज़मीन पर नहीं गिरने देते, उनको तबर्रुक के तौर पर अपने पास रखते हो, हासिल करते हो। बताओ तो सही उस नबी की शान क्या है, उसका हुलिया क्या है, उसके औसाफ बयान करो। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़ा बेहतरीन जुमला फरमाते हैं। आप फरमाते हैं अल मुरसलु अला क़द्रिल मुरसिल, हुजूर की अज़मत और शान और औसाफ क्या पूछते हो, हुजूर के औसाफ देखने हैं तो फिर मालिक को देखो, वो भेजने वाला कैसा है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो मालिक की शान बनकर आए हैं। सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है, सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है। गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है, सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफ़ा को देखकर वो मुसव्विर कैसा जिसकी यह तस्वीर है।